السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول باللہ توفیق الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا۔ جی آج ہمارا عقیدہ واسطیہ کی کلاس کا چھٹا لیکچر ہے الحمدللہ، اور اس میں ہم فائدہ نمبر 181 سے 200 تک تقریباً 20 فوائد پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں مختلف فرقے جیسے گمراہ فرقے ان کا ذکر کر کے ثابت کرتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کس طرح ان کے درمیان میں اعتدال اور توسط پر قائم ہے، کیونکہ گمراہ فرقوں نے افراط و تفرید سے کام لیا۔ افراط کہتے ہیں مبالغے کو بڑھانا، زیادتی کرنا، تفرید کہتے ہیں نفی کرنا، کمی کرنا۔ تو کس طرح گمراہ فرقے جو ہے دونوں ایکسٹریم پہ چلے گئے، بعض جو ہے مبالغے میں چلے گئے، بعض نے نفی کی، کمی کی۔ اہل سنہ والجماعت جو ہیں وہ ان کے درمیان میں ہیں۔ اس سے پہلے جو لیکچر تھے اس میں 111 آیات اور 16 احادیث کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کی صفات کے بارے میں چند قواعد اور اصول و ضوابط جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ صفات میں الحاد و انکار در حقیقت اللہ، کتابوں، فرشتوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے منافی ہے، جس کی تفصیلات ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ پچھلے لیکچر کی سلائیڈ ہم نے ایڈ کیا، چونکہ اس کا تعلق آج کے لیکچر کے ساتھ پڑا تھا، تو وہ ہم نے اس کو بریفلی دیکھیں گے کہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ اعتدال پر، توسط پر کیسے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتا ہے الی امثال هذه الاحادیث التي يخبر فيها، کہ ان احادیث کی جو مثال ہے، یعنی کہ ان سے ملتی جلتی جو مثالیں ہیں، یخبر فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان رب ہی بما یخبر، اپنے رب سے جو ان کے رب نے انہیں خبر دی۔ یعنی کہ پیچھے جو 16 آیات گزری ہیں ان کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ احادیث اور ان کی مثال اور جو احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے جو کچھ ان کے رب نے انہیں خبر دی، وہ کیا ہے کہ فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، کہ وہ خبر کیا ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ، اس کی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کون اہل السنہ والجماعہ، یؤمنون بذالک، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ احادیث پر ایمان لاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کما یؤمنون بما اخبر اللہ بہ فی کتابہ، جس طرح کہ جس طرح کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جس کی خبر اللہ نے دی ہے فی کتابہ، اپنی کتاب میں، یعنی سنت پر، حدیث پر وہ اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں اہل السنہ والجماعہ جس طرح کے اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کس طرح سے ایمان لاتے ہیں؟ من غیر تحریف، وہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو اصول ہے اس کتاب کے شروع میں بیان ہوا، من غیر تحریف، بغیر تحریف کے، ولا تعطیل، بغیر تعطیل کے، ومن غیر تکییف، اور بغیر کیفیت کے، ولا تمثیل، بغیر کسی تشبیہ و مثال کے۔ اب اگلی جو 2 لائن ہے نا، ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ فرمایا کہ اہل السنہ والجماعہ کیا ہیں، افراط و تفرید سے وہ کیسے بچے ہیں، کمی اور زیادتی سے انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچایا۔ بل هم الوسط فی الفرق الامتی، کہ وہ وسط ہیں، توسط پر قائم ہے۔ وسط بمعنی العدل، یعنی عدل کرتے ہیں، اعتدال پر وہ قائم ہے۔ وسط اردو میں بھی درمیانی کو کہتے ہیں۔ فی الفرق الامہ، فرق کی جمع ہے،
امت کے باقی تمام فرقوں میں اہل السنہ والجماعہ جو ہیں، وہ آپ کو یاد ہے کہ جو حدیث ہم نے پڑھی کہ 73 فرقے ہوں گے، ستفترق امتی، کہ جو میری امت ہے وہ 73 فرقوں بڑھ جائے گی، تو ان سب میں یہ اعتدال پر ہیں، توسط پر ہیں، کہ نہ وہ افراط میں جاتے ہیں، نہ یہ زیادتی کرتے ہیں کسی چیز میں، اور نہ ہی یہ کمی کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کما ان الامت ہی الوسط فی الامم، کہ جس طرح کہ یہ امت باقی تمام امتوں میں وسط ہے، امت وسط ہے، اعتدال پر قائم ہے۔ ہم کو بتایا یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا، اللہ فرماتے ہیں۔ تو یہ نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بل هم الوسط فی الفرق، کہ امت کے تمام فرقوں میں اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ وسط پہ اعتدال، اس کا معنی ہم اعتدال کریں گے، آگے اسی کو پڑھیں گے کہ اس کا معنی اعتدال ہے، اعتدال پر قائم ہے، وہ کسی ایکسٹریم کی طرف نہیں گئے۔ وہ کس طرح نہیں گئے، وہ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں نا اللہ اکبر، کئی علماء نے بتایا کہ یہ جو سلائیڈ ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب عقیدہ واسطیہ، اس کا نچوڑ جو ہے نا یہ ان 5 اصول میں بیان کر دیا گیا کہ وہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں اس کتاب میں۔ یہ اتنی اہم سلائیڈ ہے کتاب کا کنٹینٹ جو اس سلائیڈ میں موجود ہے۔ تو فرمایا فہم وسطن، فہم، ہم کی ضمیر جو ہے اہل سنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ منصورہ، فہم وسطن، تو وہ اعتدال پر ہیں، توسط پر ہیں، فی باب صفات اللہ تعالی، فی باب صفات اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ اعتدال پر قائم ہے۔ کس طرح سے؟ بین اہل التعطیل الجہمیہ و اہل التمثیل المشبہہ، بینا یعنی کہ ان کے درمیان میں، کن کے درمیان میں؟ اہل التعطیل، اہل تعطیل کون ہے؟ وہ جہمیہ ہیں، اور اہل تمثیل، اہل تمثیل کون ہے؟ وہ مشبہہ ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ ان دونوں کے درمیان قائم ہے، نہ وہ اہل التعطیل کی طرح ہیں اور نہ وہ اہل تمثیل کی طرف۔ اب اہل تعطیل جامعہ کا، ان کا صفات کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ انہوں نے تعطیل کا مطلب ہم نے پیچھے بھی پڑھا پہلے لیکچر میں، یعنی الاخلاء، انہوں نے اللہ کو صفات سے خالی قرار دے دیا، تعطیل کر دی، کہا کہ اللہ کی یہ جو صفات ہے نا ان کا اس بات نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہ اللہ سمیع ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ سمیع تو ہے لیکن سماعت کے بغیر ہے، اس کو سماعت سے خالی قرار دے دیا۔ بصیر ہے لیکن وہ بصارت کے، وہ دیکھتا نہیں ہے، یعنی تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو بصیر کہیں گے تو بندے بھی دیکھتے ہیں، مخلوق بھی دیکھتی ہے، سمیع کہیں گے تو مخلوق بھی سنتی ہے، تو جو ہے نا وہ تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے تعطیل میں چلے گئے، وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور ان کا نام جہمیہ کیوں پڑا؟ کہ یہ اس کا جو موسس، اس فرقے کا بانی تھا، جہم بن صفوان اس کا نام تھا، اس کی وجہ سے اسے جہمیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں اہل التعطیل، یہ تعطیل کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ اہل التمثیل المشبہہ، مشبہہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ ایسے ہی سنتا ہے جیسے مخلوقات سنتی ہیں، اللہ ایسے ہی جیسا جیسے مخلوقات دیکھتی ہیں، جیسے بندہ دیکھتا ہے سنتا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ تشبیہ دے دی اللہ کے ساتھ۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں۔ ایکسٹریم کیسے ہیں؟ کہ مشبہہ جو ہیں انہوں نے افراد سے کام لیا، انہوں نے بہت زیادتی کر دی کہ وہ مخلوق کی جو صفات ہیں اس کے ساتھ ملا دیا ان کو۔ اور جو جہمیہ انہوں نے تفرید سے کام دیا، نفی کر دی، اللہ کی صفات کو بالکل صفات سے خالی قرار دے دیا۔ اہل سنہ والجماعہ کا اس میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ اس کے درمیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں احادیث میں اور قرآن میں، ان کا اس بات کیا جائے گا، لیکن لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی تمثیل نہیں بیان کی جائے گی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت صفات کے بارے میں بڑا ایک قانون کا جو ہے وہ مقام رکھتی ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سمیع ہے، سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اس میں دونوں کا رد ہو گیا، اہل التعطیل جہمیہ کا بھی
کہ جو بالکل اس کو خالی قرار دیتے ہیں، نہیں بھئی وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اور مشبیہ کا رد کیسے ہوا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں دی جائے گی، تشبیہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ تو اللہ کی صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعہ کا اعتدال آ گیا۔ اگلا اللہ کے افعال کے بارے میں، وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ، اور اللہ کے افعال کے بارے میں بھی وہ توسط پر قائم ہے، عدل پر قائم ہے، اعتدال پر قائم ہے۔ بین الجبریہ والقدریہ، جبریہ اور قدریہ، ان دو فرقوں کے درمیان جو ہے وہ قائم ہے۔ ان کی ہم نے پیچھے بھی ہلکی سی ڈیٹیل پڑھی تھی۔ تو جبریہ کون ہے، پہلے ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا یہ جو بھی ہے یہاں پہ معاملہ آ رہا، پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان فرقوں کا بتا رہے ہیں، پھر اس بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ جو ہے نا وہ ان کے درمیان میں۔ تو ایک اصول ہے بڑا مشہور، آپ نے شاید سنا بھی ہو، کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہنا کہ سفید رنگ، تو اسے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ سفید کے علاوہ کون سے رنگ ہوں گے، تبھی وہ پہچان کر پائے گا کہ ہاں یہ رنگ سفید ہے۔ جس طرح حدیث پہ وہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ حدیث جو ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، تو بھائی ضعیف کا پتہ چلے گا تو وہی پتہ چلے گا نا کہ سچی کون سی ہے، اس کی سند کا پتہ چلے گا۔ تو یہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کی جو پہچان ہے وہ ان کی ازدادیہ زد سے ہے نا، ان کی اپوزٹ سے پتہ چلتا ہے۔ جب اس کے اپوزٹ کا پتہ ہوگا پھر ہی آپ کو پتہ ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ دن کیسے ہوتا ہے تو پھر آپ بتا سکیں کہ اس کا مخالف جو ہے وہ رات ہے۔ تو اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ یہاں پہ ان باطل فرق کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ یہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، اللہ کے افعال کے بارے میں کہ اللہ جو کرتا ہے، یعنی کہ اس کی تقدیر، اس کی مشیت جو تو جبریہ کا جو عقیدہ تھا نا، اہل سنت والجماعہ ان دونوں کے درمیان ہے، نہ جبریہ کی طرح ہے نہ وہ قدریہ کی طرح۔ اب یہ ہیں کون؟ جبریہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ انسان تو جو ہے نا یہ مجبور محض ہے، اس کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے، کوئی مشیت نہیں شامل ہے، جو کچھ بھی یہ کرتا ہے اس میں سارے کی ساری اللہ کی مشیت ہے، یہ مجبور، یعنی جو قرآن میں آیا یکسبون یعملون، تو وہ جو ہے نا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کماتے ہیں، تو وہ مجازی اس کی کیفیت ہے، اصل جو ہے نا حقیقت میں وہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت سے یہ کر رہے ہیں۔ کوئی قتل کر رہا ہے تو وہ بھی وہ صرف معاذ اللہ کی مشیت ہے، بندہ اس میں اس کا کوئی وہ مجبور ہے، اس لیے جبری ہے، یعنی وہ بندے پر جبر کیا جا رہا ہے، بس وہ سارا کا سارا اللہ کی مشیت ہے۔ جبکہ اس کے مخالف جو ہے وہ قدریہ، انہوں نے کیا کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا انسان کے ارادے اور مشیت سے، اس میں اللہ کی کوئی مشیت ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم ہو گئی۔ جبریہ نے کہا کہ سارا کی ساری مشیت اللہ کی ہے، بندے کا اس میں کوئی کردار نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ قدریہ نے کہا کہ ساری کی ساری مشیت اللہ کی ہے، قدریہ تقدیر سے، یعنی سارا کچھ تقدیر میں ہے، بندے کا اس میں رول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعہ کس طرح اعتدال پر ہیں، وسط پر ہیں، توسط پر ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ عمل کرتا ہے، فعل کرتا ہے، اس میں اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے، اس کی مشیت شامل ہوتی ہے، مگر اس کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو الجبریہ کا رد ہوا کہ اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ بندے کی مشیت شامل ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف سارا کا سارا وہ اللہ کی مشیت ہے۔ اور قدریہ کا رد ہوا کہ ساری کی ساری اللہ کی مشیت نہیں ہے، بندے کی مشیت ہے، مگر وہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ جیسے آپ کو پتا قرآن کی آیت غالباً یہ سورۃ تکویر کی آیت ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر جو چاہے اللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ تکویر کی غالباً آیت ہے، ایک اور جگہ پہ بھی ممکنہ طور پہ قرآن میں آئی ہے اس طرح کی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اہل سنت والجماعہ اعتدال پر قائم اللہ کے افعال کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فعل بندہ کرتا ہے اس میں اس کا ارادہ، اس کی مشیت شامل ہے، لیکن اس کی مشیت اللہ کے تابع ہے۔ اچھا، آگے اللہ کی وعید کے بارے میں بیان آ رہا ہے، وفی بابی وعید اللہ، اللہ کی وعید یعنی اللہ کی وارننگ، اللہ کی سزا۔
اس کے بارے میں جو ہے بیان آ رہا ہے، اللہ کا ڈرانا، جو نصوص آئی ہیں قرآن میں حدیث میں عذاب کے بارے میں، ڈرانے کے بارے میں، اس کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے۔ وفی باب وعید اللہ، اللہ کی وعید کے بارے میں، بین المرجیتی والوعیدیتی من القدریہ وغیرہ، وہ اہل سنہ والجماعہ ان کا عقیدہ مرجیہ اور وعیدیہ کے درمیان ہے۔ یہ وعیدیہ بھی قدریہ میں سے ہیں، تو ان کے درمیان ہے۔ اب مرجیہ اور عقیدیہ وعیدیہ دیکھتے ہیں ہم کہ کیا چیز ہے۔ مرجیہ جو ہے نا، مرجیہ یہ ارجاء سے ہے۔ ارجاء کا معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا، مؤخر کرنا، لیٹ کر دینا، کسی چیز کو ڈیلے کر دینا۔ تو مرجیہ نے کیا کیا کہ اعمال کو ایمان سے مؤخر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان جو ہے، اعمال جو ہے نا، یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، کہ جو کوئی مرضی عمل کرتا رہا، جو کچھ مرضی کرتا رہا، اس سے اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے کہ قول باللسان، اعتقاد بالقلب، اور تیسرا عمل بالجوارح، کہ زبان کے ساتھ اقرار، دل کے ساتھ اس کی تصدیق، اور تیسرا عمل بالجوارح، عمل کر کے دکھانا ہے اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ۔ اور الوعیدیہ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا نا اور توبہ کے بغیر مر گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بہت زیادہ سختی میں چلے گئے۔ جو توبہ، اس نے کبیرہ گناہ کیا، یعنی شرک و کفر کے علاوہ کوئی اور کبیرہ گناہ کیا اور وہ مر گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، کبھی بھی وہ اسے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اچھا، یہ جو ارجاء کا ہم نے عقیدہ پڑھا مرجیہ کا، کہ وہ اعمال کو خالی سمجھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی ہم نے بعض شروع کو دیکھا، مطلب عقیدہ واسطیہ کی مختلف علماء نے جو ہے ان کی شرح بیان کی ہے، تو ان میں سے کئیوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اعمال میں سستی کرنا شروع کر دی، یعنی وہ اعمال سے بالکل ہی دور ہوتے گئے، کہ جب یہ کرنا ہی نہیں ہے، اس سے معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو کیا کریں گے؟ اعمال کی ضرورت نہیں، اس سے ایمان پہ فائدہ، ایمان پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا، تو وہ اعمال سے دور ہو گئے، برائیاں کرتے گئے۔ آپ ذرا سوچیں، اپنے ذہن میں دوڑائیں کہ کبیرہ گناہ کتنے بڑے، اب زنا دیکھ لیں، چوری دیکھ لیں، قتل دیکھ لیں، تو یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ اعمال کو ایمان سے خالی قرار دینا۔ اور اس کی دلیل ایک حدیث میں بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی حدیث ہے، ان شارٹ یہ کہ مفہوم اس کا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اعلان کر دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو شرک نہیں کرے گا نا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نشانی کے طور پہ جو ہے انہوں نے اپنا وہ جوتے دے دیے، تو وہ آگے گئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ملے، تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو ان کا میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو شرک نہیں کرے گا، لا الہ الا اللہ، یعنی جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو انہوں نے اسے سینے پہ مارا اتنے زور کا کہ وہ پیچھے سیلنگ کے بال جا گرے، اور اٹھ کے آگے بھاگ پڑے، رونے لگ گئے سے رسول اللہ کے پاس، پیچھے پیچھے عمر بھاگ پڑے ان کے رضی اللہ عنہ۔ تو وہاں پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رونے لگے، روتے روتے بتایا کہ اس طرح نے مجھے کہا تھا، لیکن عمر نے مجھے مارا۔ تو سیدنا عمر نے دریافت کر، رسول نے کہا میں نے حکم دیا تھا۔ اب نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ایسا کہیں گے تو لوگ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کی طرف آئیں گے نہیں۔ تو آپ نے ابو ہریرہ کو منع کر دیا کہ عمر ٹھیک کہتا ہے، اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں۔ یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے کہ مرجیہ کا، ارجاء کا عقیدہ رکھنا کہ اعمال کو خالی قرار دینا، یہ بہت خطرناک اس کے نتائج نکل سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو گنوایا، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ بہت زیادہ گناہ جو ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور الوعیدیہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جو اگر مرتکب الکبیرہ، جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، وہ توبہ کے بغیر مار گیا نا، شرک و کفر کے علاوہ، یعنی کہ جو باقی کبیرہ گناہ، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ یہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے کہ مرجیہ کا رد یہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں
وہ ایمان کا حصہ ہے، اور اچھے اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، برے اعمال کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل ہم آگے انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ ایمان جو ہے ینقص و یزید، کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے، اور اس کا دار مدار اعمال پر ہے۔ اور الوعیدیہ، تو اس کا رد اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی فوت ہوا ہے، اگر اس نے کبیرہ گناہ کیا تھا، یعنی اگر شرک و کفر نہیں، اس کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کیا تھا، تو یہ اگلے 7ویں لیکچر میں بھی اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے، تو اگر اللہ چاہے گا تو اسے اس کی سزا دے گا، اور اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اور سزا کے بعد میں بھی اگر اس کی موت ایمان پہ ہوئی ہے نا، تو کبیرہ گناہ کی سزا بھگت کے آخر کار وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس کا ایمان فائدہ دے گا، اللہ کی رحمت کے بعد اس کا ایمان اسے فائدہ دے گا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی بڑی ڈیٹیل مطلب حدیث میں ملتی ہے، یہاں تک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی ایک بھی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، تو اللہ انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا آخر کار سزا کے بعد۔ تو اہل سنہ والجماعہ اعتدال پر قائم ہے، نہ وہ مرجئہ کی طرح ایمان کو عمل سے خالی قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں عمل ضروری ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے، اس سے ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان پر کوئی فرق ہی نہیں آتا۔ اور وعیدیہ کا بھی اہل سنہ والجماعہ رد کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب مر گیا ہے تو اللہ اسے سزا کے بعد بھی جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔ اس کی ایک دلیل جو ہے نا، حدیث میرے ذہن میں صحیح البخاری میں ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے شرک نہ کیا نا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ جو ہے وَإِن زنا وَإِن سرق یا رسول اللہ، چاہے وہ زنا کرتا ہو، چاہے وہ شرک کرتا ہو، زنا کرتا ہو چاہے وہ چوری کرتا ہو، شرک نہیں کہنا تھا، سرقہ کہتے ہیں چوری کرنا، تو آپ نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق، ہاں بھلے وہ چوری کرتا ہو، بھلے وہ زنا کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا ایمان اسے فائدہ دے گا۔ اور یہ 3 مرتبہ بار بار دہراتے رہے سوال، اور آپ نے یہی فرمایا تیری ناک خاک کلو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پہلے اللہ کی رحمت سے، اور پھر اس کا ایمان جو ہے اسے فائدہ دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اہل سنہ والجماعہ وعید کے باب میں مرجئہ اور وعیدیہ کے درمیان میں اعتدال پہ قائم۔ آگے وفی باب اسماء الایمان والدین، دین اور ایمان کے نام کے باب میں، یعنی کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون اسلام میں خارج ہے، کون اسلام میں داخل ہے، اس باب میں اہل سنہ والجماعہ کیا ہے؟ بین الحروریت والمعتزلہ، حروریہ اور معتزلہ کے درمیان ہے، وبین المرجیہ والجہمیہ، اور مرجیہ اور جہمیہ کے درمیان۔ اچھا، یہ حروریہ جو ہے نا، یہ عراق کی ایک بستی کا نام ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، یہ خوارج کا گروہ تھا۔ تو انہیں حروری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر فتویٰ لگایا کفر کا کہ علی نے کفر کیا ہے، اور کئی دیگر صحابہ کرام بھی جو ان کے ساتھ تھے، تو یہ پھر اس بستی میں جا کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اکٹھ کیا اور اپنی ساری پلاننگ وہاں سے جو ہے نا اس کو اپنا کہہ لیں کہ ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیے، اس وجہ سے ان کا نام حروریہ پڑ گیا۔ سیدنا علی پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا، یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بہت لمبی ہے، بڑا فتنوں کا دور تھا یہ حروریہ۔ اچھا، حروریہ کا عقیدہ خوارج ہے، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے نا یہ اسلام سے خارج ہے۔ معتزلہ کا بھی یہ عقیدہ اور حروریہ کا بھی، اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، حروریہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کون ہے، ان کی نسبت حروری بستی سے ہے، اور یہ خوارج ہیں، اور ان کا اسماء الایمان والدین، یعنی کہ دین اور ایمان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا نا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس نے کفر کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ معتزلہ نے کیا کہا؟ معتزلہ اس کی ہم پیچھے تھوڑی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔
معتزلہ یہ اصل میں اس کا جو موسس بانی تھا واصل بن عطا، واصل بن عطا اس کا نام تھا، اور یہ مشہور تابعی محدث فقی امام حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھا، یہ ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا یہ۔ تو ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا مرتکب الکبیرہ کے بارے میں، جو کبیرہ گناہ کرے اور فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ہو۔ تو وہ بھی سوچنے لگے کہ جواب دوں، تو اس نے کہہ دیا کہ جو ہے نا وہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا، اس سے مطلب کبیرہ مرتکب الکبیرہ جو ہے نا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور ان میں اور حروریہ میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماد اسلام سے خارج ہو، یہ کہتے ہیں کہ منزلۃ بین المنزلتین، کہ یہ اسلام سے تو خارج ہوا لیکن یہ کفر کی طرف نہیں گیا، بین المنزلتین، کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک کوئی منزل ہے، ایک کوئی جگہ ہے، وہاں پہ یہ اس کا ایمان جو ہے نا ادھر چلا گیا، نہ یہ کفر میں ہے نہ یہ اسلام میں، ان کے درمیانی کوئی منزل ہے، اس پہ اس کا ایمان جو ہے نا چلا گیا۔ تو یہ معتزلہ، اور ان کا نام معتزلہ کیوں پڑا آپ کو پتا ہے؟ اعتزال یعنی کہتے ہیں الگ ہونے کو۔ تو اس نے کیا کیا کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے اختلاف کر کے مسجد کے ایک نکر میں اپنی الگ سے محفل لگا کے بیٹھ گیا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعتزل عنا واصل بن عطا، واصل بن عطا ہم سے الگ ہو گیا، تو وہاں سے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ تو ان دونوں کا عقیدہ کیا ہے کہ مرتکب الکبیرہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہے، جس نے کبیرہ گناہ کر دیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور ان میں فرق حروریہ کہتے ہیں، خوارج وہ کہتے ہیں کہ بالکل خارج ہو گیا، معتزلہ کہتے ہیں اسلام سے تو خارج ہو گیا لیکن وہ کفر میں نہیں گیا بلکہ کفر اور اسلام کے درمیانی کیفیت میں کہیں چلا گیا۔ وبین المرجیہ والجہمیہ، مرجیہ اور جہمیہ ہم نے پیچھے بھی مرجیہ کا پڑھا اور جہمیہ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی ان کے نزدیک ایمان جو ہے نا وہ صرف تصدیق دل کا نام ہے، اعمال جو مرضی کرتے رہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا مرجیہ کے چیپٹر میں۔ ان دونوں کا جو ہے نا اس باب میں اسماء الایمان والدین یہ عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں دے گا عمل جو ہے نا، بس ایمان جو ہے وہ تصدیق دل کا نام ہے، اس کے بعد وہ جو مرضی کرے، جو مرضی عمل کرے، نہ اس کا ایمان بڑھے گا نہ کم ہوگا۔ تو اہل سنہ والجماعت جو ہیں وہ مرتکب الکبیرہ کو اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، ان کا عقیدہ اس کے درمیان ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا اس کا ایمان تو ناقص ہوا ہے، اس کے ایمان میں کمی آئی ہے لیکن وہ خارج اسلام نہیں ہے۔ یہ خوارج تکفیر یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ خارجیوں کو تو یہاں تک کہا گیا کہ خوارج کلاب النار، یہ جہنمیوں کے کتے ہیں، اور شرار الخلق عند اللہ، سب سے بری مخلوق اللہ کے آئیں، اور ان کے ہاتھوں جو مرے گا وہ سب سے بہترین شہید ہے، اور انہیں قتل کرنے والا سب سے بہترین غازی جنگجو ہے، اتنا درجہ ہے ان کے خلاف۔ اور خوارج کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَدْرَكْتُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ كَقَتْلِ عَادٍ، اگر میں انہیں پالوں نا تو ایسے قتل کروں جیسے اللہ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں سے کوئی نظر آتا ہے؟ یعنی ان کو ملیا میٹ کر دوں میں ان کا، اتنے برے لوگ کہ ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا، جب ایک بندے کو آپ نے اسلام سے خارج قرار دیا تو آپ نے اس کا مال بھی اپنے اوپر حلال کر لیا، اس کا خون بھی چبا، اسے قتل کریں، اب اس کا مال لوٹیں، تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اتنا خطرناک عقیدہ۔ اور انہوں نے قتال کیا، صحابہ کرام کے خلاف قتال کیا انہوں نے، سیدنا علی کے خلاف۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ مرتکب الکبیرہ، بلکہ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے، میرے خیال میں یہ نماز کے بارے میں ہے، اس میں آتا ہے نا حدیث کے جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، شرک کیا، تو انہوں نے بات ہے نا کفر دون کفر، یہ جو کفر ہے نا یہ وہ والا کفر نہیں ہے، اس نے کفر کا کام کیا جس سے اس کا ایمان میں کمی آئی ہے لیکن وہ ایمان سے خارج نہیں ہوا۔ کفر دون کفر یہ بڑا ایک
اہم نقطہ اور بڑا ایک اہم چیپٹر ہے، کفر دون کفر کیا چیز ہے، کہ اصل کفر کے علاوہ کیا کفر ہوتا ہے کہ اس نے کفری کام کیا۔ ہاں ایک بندہ انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں تو وہ کفر ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ حروری اور معتزلہ کے خلاف ہیں، وہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، اور مرجیہ اور جہمیہ کے بھی خلاف ہیں کہ وہ ایسا نہیں کہتے کہ جو ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور گناہوں سے یا اچھے اعمال سے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ وہ اعمال کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ قول باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح، اعمال کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اعمال سے اگر اچھے ہیں تو ایمان بڑھے گا، اگر برے ہیں تو اس سے کم ہوگا۔ اگلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ وفی اصحاب رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے، بین الرافضہ والخوارج، روافض اور خوارج کے درمیان میں۔ یہ پچھلے جتنے بھی عقائد مطلب گزرے ہیں فرقوں کے نام اور ان کے عقائد، بظاہر اپنے نام سے تو نہیں موجود، لیکن کئی باطل فرق میں ان کی یہ باتیں موجود ہیں، یہ آپ خود اس کا جائزہ لیں، کئیوں کو معلوم ہوگا۔ بین الرافضہ، اور صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے روافض اور خوارج کے درمیان ہے، اعتدال پر قائم ہے۔ اب روافض کون ہے؟ رافضہ جو ہے نا، رفض سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ ان کا نام اس لیے پڑا کہ انہوں نے زید بن علی بن حسین، یہ جو ہے نا یہ زید بن علی، یہ علی وہ ہیں جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، بن حسین، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہ حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، زید جو تھے۔ تو یہ رافضیوں نے ان سے آگے کہا کہ تم ابوبکر و عمر سے جو ہے نا انکار کر دو، ان سے برات کا اظہار کر دو، بغض رکھتے تھے ان سے، ابوبکر و عمر سے اور کئی اور صحابہ کرام سے۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی فرقے موجود ہیں جو سیدنا ابوبکر عمر سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، اور بھی کئی صحابہ کرام تھے، سیدنا عثمان سے بھی۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ ان سے برات کروں، تو انہوں نے جواب دیا ان رافضیوں کو کہ میں ان سے کیسے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ جن کی خلافت کا حصہ میرے جد امجد سیدنا علی رضی اللہ عنہ رہے ہیں، یعنی میرے پردادا سیدنا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی شورا کا حصہ رہے ہیں، ان کے مشیر رہے ہیں، تو میں ان کی خلافت کا کیسے انکار، ان سے برات کا کیسے اظہار کر سکتا ہوں؟ یہ بات انہیں نہیں پتہ ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس بات کو پسند نہیں کیا، اس وجہ سے ان کا نام رافضہ پڑ گیا، روافض۔ اور انہوں نے سیدنا علی یعنی آل رسول کی شان میں بہت زیادہ غلو سے کام لیا، بہت مبالغہ رائے کی، یہاں تک کہ انہیں معصوم عن الخطا، گناہوں سے مطلب بالکل معصوم کرا، جس طرح انبیاء کے بارے میں عقیدہ، بلکہ ان سے بھی بڑھا دیا۔ سیدنا علی کی شان میں بہت زیادہ انہوں نے مبالغہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرقہ موجود ہے۔ والخوارج، اور خوارج یہ وہی جس طرح حروریہ کا عقیدہ تھا کہ یہ جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور باقی کئی صحابہ کرام جن کے ساتھ سے ان کو اسلام سے جو ہے وہ خارج سمجھتے تھے۔ ایک اور بھی ہے ناسبی، نواسب نے کہا جاتا ہے، تو ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ سیدنا علی سے بغض رکھتے تھے۔ تو اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، روافض کی طرح وہ ابوبکر و عمر سے برات کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ تمام صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ انہیں اس بات کا مصداق ٹھہراتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ سارے جنتی ہیں انشاءاللہ، بشمول سیدنا ابوبکر عمر، وہ تو بدرجہ اولا جنتی ہیں نا، ان کے بارے میں تو واضح نصوص موجود ہیں نام کے ساتھ۔ اور نہ ہی وہ سیدنا علی اور آل رسول کی شان میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ثابت شدہ مناقب اور فضائل اتنے ہیں کہ مبالغہ آرائی کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ خوارج کی طرح ہیں کہ سیدنا علی یا ان کے ساتھ باقی جتنے صحابہ تھے انہیں وہ اسلام سے خارج سمجھے، ایسا نہیں۔ انتہائی اہم سلائڈ تھی۔
اچھا اب جو ہے نا وہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے اور مخلوقات سے بلند ہونے میں، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، معیت کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہونا، ہے نا، ان اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو معیت جہاں بھی بولا جائے اس کا معنی ہے ساتھ ہونا، تو اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا اور مخلوقات سے بلند ہونا، یہ کوئی اپوزٹ نظریہ نہیں ہے، یعنی جو باطل فرق تھے وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیسے ہے، یا اگر وہ ہمارے ساتھ اب تو پھر وہ عرش پر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، جیسی اس کی شان ہے اسی طرح وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، وہ عرش پر بھی ہے، تو یہ بات اس چیز کی نفی نہیں کرتی کہ وہ عرش پر ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا وہ ہمارے ساتھ ہے تو عرش پر نہیں ہے، اس کا ذکر اب آ رہا ہے۔ انہوں نے فصل قائم کیا وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس نے اس کے بارے میں وہ ایمان میں داخل ہے، کون سے ایمان ہے؟ من الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، کیسا ایمان؟ الایمان بما اخبر اللہ بہ فی کتابہ، وہ ایمان کہ جس کی خبر اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے، وتواتر عن رسولہ، اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، تواتر کا جو لفظ ہے نا یہ بولتے ہیں کہ ایک مسئلہ جس کے بارے میں دلائل اتنے ان گنت ہوں کہ اس کے بارے میں اتنے لوگوں نے بتایا ہو، اتنے سچے لوگوں نے اس کی خبر دی ہو کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہو، تو اسے تواتر کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث جو ہے ہر زمانے میں 3 لوگوں سے زیادہ اس کے راوی ہوں تو اسے بھی تواتر، بعض 7 کہتے ہیں، بعض 9، تو عموماً یہ ہے کہ اتنی زیادہ وہ بار بار اس کا ذکر آیا ہونا اس چیز کا تو اسے تواتر کہتے ہیں، یعنی اس کا جھوٹ ہونا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے۔ واجمع علیہ سلف الامہ، اور اس پر سلف امہ نے اجماع یعنی اتفاق کیا، وہ اکٹھے ہو گئے، تو سلف الامہ، سلف یعنی جو گزر چکے امت کے لوگ، اس سے مراد سب سے پہلے تو صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر باقی ائمہ محدثین اور نیک لوگ جو اہل سنت والجماعت، تو انہیں سلف الامہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ثم الذین یلونہم، یعنی ان کے بعد بھی جو آئیں چوتھے زمانے کے لوگ، اتباع تبع تابعین۔ تو اچھا وہ پھر کیا ایمان کیا ہے اللہ پر لانا کس طرح سے ہے؟ من انہو، اچھا یہ ایک اور چیز دیکھ لیں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو دین کے ماخذ ہے نا یہ 3 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول یعنی حدیث، اور تیسرا اجماع امت جس چیز پر کٹھی، اور یہ چیز بھی حدیث سے ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجمع امتی ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالۃ ابدا، کہ اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ تو اجماع امت جو ہے نا، مثال کے طور پہ کہ پوری امت کا یہ اجماع ہے، پوری امت اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ جو بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے گا کہ وہ نبی ہے تو وہ کافر ہے، وہ جھوٹا ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، تو اسے کہتے ہیں اجماع امت۔ من انہ سبحانہ فوق سماواتہ، ایمان کیا ہے کہ وہ پاک ذات یعنی اللہ جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، علی عرش ہی، اپنے عرش پر ہے، علی علی خلق ہی، علی کہتے ہیں بلند ہونے کو، وہ بلند ہے اپنی مخلوق سے، یعنی وہ عرش پر مستوی ہے، وہ سبحانہ ما اینما کان، اور وہ ان کے ساتھ بھی ہے جہاں کہیں بھی وہ ہیں، یعلم ما ہم یا عاملون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کما جمع بین ذالک فی قول، جس طرح کہ اس نے اپنے اس فرمان میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے، یعنی آگے جو اس کا اللہ کا فرمان ہے سورہ حدید کیا ہے۔
والذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر عرش پر مستوی ہو گئے. تو یہ پہلی چیز کا اس بات آ گیا کہ وہ اپنی مخلوق سے بلند ہے، اپنے عرش پر ہے. علی علی خلقی. پھر آ گیا یعلم ما یلج فی الارض، تو یہ اس بات آ گیا اس چیز کا جو انہوں نے پیچھے کہا یعلم ما هم عاملون، تو وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منها، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی اور وسیع بات ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور اس سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما يعرج فيها، جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے. وهو معكم، اب یہ اس کا معیت کا اس بات، اللہ کے ساتھ ہونے کا اس بات آ گیا. وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ عمل تم کرتے ہو. تو اس سے اس آیت میں دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر دیا کہ وہ ساتھ بھی ہے اور وہ مخلوق سے بلند بھی عرش پر ہے. تو ثابت ہوا کہ اس کا بلند ہونا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور نہ اس کا ہمارے ساتھ ہونا اس بات کی نفی نہیں ہے کہ وہ عرش پر ہے. آگے وہ بتا رہے ہیں معکم کا کیا معنی ہے. ولیس معنی قولی معکم، اور معکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے انہو مختلط بالخلق، کہ وہ مخلوق کے ساتھ خلط ملط ہو گیا. یعنی یہ جو عقیدہ حلول جسے کہتے ہیں کہ ایک باطل فرق ہے حلولیہ جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے مخلوق میں، یہ ما حکم کا معنی کہ اللہ جو ہے نا مخلوق میں حلول کر گیا، مخلوق میں حل ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا بڑا، یعنی اللہ اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. تو یہاں سے یہ دلیل جو ہے ہمیں مل گئی کہ مخلوق میں خلط ملط نہیں ہے. فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ، کہ یہ بات تو لغت سے بھی ثابت نہیں آتی، مطلب یہ ڈکشنری میں بھی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے وہ جو ہے مخلوق میں خلط ملط ہو گیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو لغت سے بھی اس بات نہیں ہے. اس کی دلیل پھر وہ آگے دے رہے ہیں. کیسے؟ مثال دے رہے ہیں، مثال مخلوق کے لیے دے رہی ہیں، اللہ کے لیے نہیں دے رہے، مخلوق کے لیے دے رہے ہیں. بڑے توجہ کے ساتھ اسے سنیں. وہ فرماتے ہیں کہ بل القمر آیت من آیات اللہ من اصغر مخلوقات ہی، بلکہ یہ جو چاند ہے آیت، یہ نشانی ہے، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، من اصغر، بہت ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. آپ دیکھیں نا چاند کی جو حیثیت ہے زمین کے مقابلے میں، باقی سیارے یہ کہکشاں، یہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہی ہے نا کائنات کے مقابلے میں. تو کہا کہ یہ چاند اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. وہ موضوع فی السماء، اور اس کا موضوع، اس کی جگہ آسمان میں ہے. وہ مع المسافر وغیر المسافر اینما کان، کہ وہ مسافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور غیر مسافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہوں. یعنی اگر کوئی چل رہا ہے تو چاند اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اگر کوئی رکا ہے تو اس کے ساتھ رکا ہوا ہے. تو یہ تو اس کی چھوٹی سی مخلوق ہے کہ یہ ساتھ بھی ہے اور وہ بلند بھی ہے مخلوق سے، آسمان میں ہے. وہ سبحانہ فوق عرش، تو یہ ادھر آسمان پہ ہمیں نظر آ کے جو ہے، یہ اگر سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلند ہو سکتا ہے، تو اللہ تو عرش پہ اوپر کے بھی اوپر ہے. تو یہ کیسے نفی ہو سکتی ہے اس بات کی کہ وہ ساتھ نہیں ہے لیکن عرش پر ہے، یا وہ عرش پر ہے لیکن ساتھ نہیں ہے. رقیب علی خلقی، بلکہ وہ اپنی خلق کا جو ہے وہ اپنی مخلوق کا نگہبان ہے. محیمن علیہم، وہ ان پر محیمن ہے. محیمن بھی نگہبان کے بارے میں خیال رکھنے والا، پروٹیکشن دینے والا. مطلع علیہم، وہ ان پر مطلع ہے، انہیں ان کی ساری خبر ہے. الی غیر ذالک من معانی ربوبیت، اور اس کے علاوہ بھی ربوبیت کے جتنے معنی آتے ہیں، ربوبیت کے اعتبار سے جو ہے وہ ان پر مطلع ہے، ان کی پروٹیکشن دے رہا ہے، ان کا رقیب ہے، ان کا وکیل ہے. مسافر اور غیر مسافر کے وہ ساتھ ہے چاند. تو اگر چاند ساتھ ہے تو اللہ تو عرش سے بھی اوپر ہے. صالح الفوزان رحمہ اللہ جو ہیں وہ
بتاتے ہیں کہ اصل میں لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دی. کب جو آیا یہ عقیدہ آیا؟ حتیٰ کہ یہ تو عرب بھی کہا کرتے تھے نحن مع القمر، ہم چاند کے ساتھ ہیں جہاں کہیں چلتے سفر کرتے. تو یہ جو ہے نا اللہ کا ساتھ ہونا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ وہ عرش پر ہے، وہ ہم سے بلند ہے، یا اس کا بلند ہونا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. کہاں گئی؟ اچھا جی، آگے اللہ کے علو اور معیت کا عقیدہ، پھر اسی بات کا آگے اس بات آ رہا ہے وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، اور یہ سارا کا سارا کلام اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے من انہ فوق العرش وانہ معنا، کہ وہ عرش کے اوپر ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. حق علی حقیقت، یہ حقیقت میں حق ہے، یہ کوئی مجازی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہے. ولیکن یسان عن الظنون الکاذبۃ، یسون یہ ہے کہ یعنی بچایا جائے گا اس کی، بلکہ یہ پچھلا رہ گیا لا یحتاج الی تعریف، اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، یہ حقیقت میں ہے اس کا عرش پر بھی ہونا اور ہمارے ساتھ ہونا. ولیکن یسان عن الظنون الکاذبۃ، اور اسے اس چیز سے بچایا جائے گا ظنون الکاذبہ، برے گمانوں سے، یہ جو برے خیال باطل عقائد جو لوگوں نے کر لی ہیں، اس سے اس چیز کو بچایا جائے گا. مثل ان یظن ان ظاہر، کہ وہ کس طرح سے گمان کرتے ہیں ظاہرہ قول، وہ اس قول سے فی السماء، کہ وہ آسمانوں میں ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں باطل فرق کے آسمانوں میں جو ہیں وہ اس قول سے کیا مراد لیتے ہیں ان السماء تذلہ او تکلہ، کہ اگر وہ آسمانوں میں ہے نا تو اس کا مطلب ہے ایک آسمان جو ہے اوپر والا وہ اس پر سایہ کیوں ہے، اور تکلہ، اور جو نیچے والا آسمان ہے اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. تکلہ یا تحملہ کے معنی میں ہے کہ اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہے، وہ آسمان پر بھی ہے اور ہمارے ساتھ ہے جس طرح اس کی شان کی آیت ہے. یعنی یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ اللہ کو مخلوق کے تابع جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تذلہ، وہ ایک عرش نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ اتلے، وہ اس عرش کا محتاج ہوا، یا پھر جو دوسرے نے اس کو اٹھایا ہوا ہے تو کلو، تو وہ اس کا محتاج ہوا. تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ، یہ بالاجماع جو ہے وہ باطل ہے. کس کا اجماع ہے؟ اہل العلم والایمان، علماء کا اور مومنوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ باطل عقیدہ ہے کہ کہا جائے کہ ایک عرش کا اللہ پر سایہ پڑتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو اٹھایا ہوا. بلکہ فإن اللہ قد وسع کرسی، اس کی تو کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے. یہ 7 آسمان ہے، اس کے اوپر اس کا عرش ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کی کرسی اور اللہ ہے. آپ کو پتہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کرسی جو ہے وہ موضع القدمین، اللہ کے 2 قدموں کی جگہ ہے. تو اس کے تو 2 قدموں کی جگہ اس کی کرسی زمین و آسمان پر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، تو یہ آسمان اسے کیا اٹھائیں گے. وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن تَزُولَ، اور اس نے آسمانوں کو اور زمین کو تھاما ہوا ہے ان تزولا، کہ وہ ہل نہ جائیں. جس نے خود آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے تو وہ ان کا محتاج کیا ہوگا. زمین و آسمان تو خود اس کے محتاج ہیں کہ وہ ہل نہ جائیں. اصل میں یہ جو جہمی اور معتزلہ ہے نا، یہ ان کا رد ہے. یہ کہتے تھے کہ معیت اور استوا جو ہے نا یہ حقیقی نہیں ہے. استوا کو بمعنی استعلا کرتے تھے کہ اللہ غالب آیا، اور عرش کو کہتے کہ یہ اس کی جو علویت ہے یہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. تو اس کا رد کیا حقیقت ہی کے الفاظ لا کے، اور آگے یہ دلائل دیکھیں. پھر فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اس نے آسمان کو ساما ہوا ہے کہ وہ زمین پر واقع نہ ہو جائے، زمین پر نہ گر پڑے. الا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی جو قیامت برپا ہوگی اور آسمان پھٹ جائے گا. تو اس نے تو خود تھاما ہوا زمین و آسمان کو، وہ ان کا محتاج کیسے ہوگا. ومن آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ زمین و آسمان قائم ہے اس کے امر کے ساتھ. اللہ اکبر، اس نے تو ان کو پیدا کیا، وہ ان کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے.
آگے پھر وہ اس بات کا اثبات کر رہے ہیں اور اس ٹاپک کو، اس فصل کو ختم کر رہے ہیں کہ اللہ کا ساتھ ہونا اس کے بلند ہونے کے منافی نہیں ہے۔ وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور یہ بھی اس ایمان میں داخلہ بِأَنَّهُ قریب مجیب، کہ وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ کما جمع بین ذالک قول، جس طرح کہ اس نے اپنے اس فرمان میں ان چیزوں کو جمع کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو انہوں نے کہا کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، اور میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ اور اگلا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الذی تدعونہ، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے، کہ وہ جسے تم پکارتے ہو، اقرب الی احدکم، وہ تم میں سے ہر ایک کے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ من انہوں کے راحلتی ہی، انہوں کہتے ہیں گردن کو، راحلہ کہتے ہیں سواری کو، تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ اور دوسری جگہ آپ کو پتہ ہے سورہ قاف کیا ہے، تو وہاں پہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم آپ کی رگ جان شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور جو کچھ کتاب اور سنت میں ذکر کیا گیا، من قربہ ومیتی، اس کی قربت اور اس کے ساتھ ہونا، میت جو ہے، لا ینافی، وہ اس بات کی نفی نہیں کرتا، ما ذکر من علوہ و فوقیتی، جو اس کے بلند ہونے میں اور اس کے فوقیت بھی کہتے ہیں اوپر ہونے کو، یعنی اس کا ساتھ ہونا یا قریب ہونا اس کے بلند ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، کیوں نفی نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ پاک ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، فی جمیع نعوتہ، اس کی تمام صفات میں، نعوت یعنی صفت کا بیان کرنا، نعت ان کی جمع ہے نعوت، تمام کی تمام صفات میں جو ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ، اور وہ بلند ہے اپنی قربت میں، دنو قریب ہونے کہتے ہیں، اور قریب فی علوہ، اور وہ قریب ہے اپنی بلندی میں، یعنی وہ بلند ہو کے بھی قریب ہے اور وہ قریب ہو کے بھی مخلوق سے بلند ہے، عرش پر مستوی ہے۔ تو اس کا قریب ہونا ساتھ ہونے کی نفی نہیں کرتا، اور اس کا ساتھ ہونا قریب جو ہے وہ بلند ہونے کی نفی نہیں کرتا، یعنی اس کا عرش پر مستوی ہونا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور نہ اس کا ہمارے ساتھ ہونا اس بات کی نفی کرتا ہے کہ وہ عرش پر نہیں ہے، لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اگلا جو بات آ رہی ہے وہ ہے اللہ کے کلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی چھوٹی سی جو ہے وہ تشریح کی طرف آئیں۔ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لانے میں سے ہے، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر، الایمان بِأَنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ، کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، منزل، اسی نے نازل کیا ہے اسے، غیر مخلوق، اور یہ مخلوق نہیں ہے، منہ بدا، اسی سے اس کی ابتدا ہوئی، وَإِلَيْهِ یعود، اور اسی کی طرف یہ لوٹایا جائے گا، وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حقیقتاً، اور اس نے حقیقت میں اسے کلام کیا ہے، یعنی اس کی آواز بھی پیدا ہوئی، یعنی جو کلام ہوا وہ سنا گیا، فرشتوں نے سنا، جبرائیل نے سنا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر اللہ کے نبی نے اسے سنا، یعنی اس کی آواز بھی ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کے معنی بھی ہیں، حقیقت میں کلام ہے، یہ کوئی مجازی کلام نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور بے شک یہ قرآن، الذی، وہ قرآن ہے، انزلہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس نے نازل کیا، ہوا کلام اللہ حقیقتاً، وہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، دو بار جو ہے تاکید کی، حقیقت، لا کلام غیرہ، اس کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ جو من ہو بدا آیا ہے نا، کہ اسی سے اس کی ابتدا ہے اس کلام کی، تو اس میں جہمیہ کا رد ہے، انہوں نے کہا اللہ کے کلام کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسے کسی اور چیز میں پیدا کیا اور وہاں سے اس کی آواز پیدا ہوئی،
یہ جو معطلہ تھے جامیہ، یعنی اللہ کی صفت کلام کو انہوں نے تعطیل کی، تو اس کا اس میں رد آ گیا۔ اچھا جی، اگلا اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے اطلاق القول، اس قول کا اطلاق بأنہ حکایت عن کلام اللہ، کہ یہ اللہ کے کلام سے حکایت کیا گیا ہے، یعنی یہ اس کا کلام نہیں ہے قرآن، یہ اس کے کلام سے حکایت کیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک فرقہ ہے الکلابیہ، الکلابیہ، اس کا مؤسس بانی تھا عبداللہ بن سعید بن کلاب۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ کلام سے حکایت کیا گیا، تو اس کی نفی کر رہے ہیں ابن تیمیہ اللہ کا، اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے صفت کلام کی نفی نہیں کی جائے گی۔ او عبارتن، اور نہ ہی یہ عبارت کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ نفی آئی، ایک فرقہ تھا اشاعرہ، شاعرہ جسے ہم کہتے ہیں نا تو اس کے شروع میں الف لگا دیں، اشاعرہ۔ یہ ابو الحسن اشعری جو تھے اس کے مؤسس و بانی تھے، تو وہ کہتے تھے کلام جو ہے نا عبارت کیا گیا ہے، یعنی کہتے تھے کہ جو اس کے الفاظ ہیں نا وہ مخلوق ہیں، مگر اس کا معنی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے الفاظ مخلوق ہیں لیکن اس کا معنی مخلوق نہیں ہے، عبارت کیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ اشاعرہ کا رد کر رہے ہیں یہاں پہ، جہمیہ معطلہ الکلابی اور اشارہ کا رد کر، بلکہ اذا کر الناس، جب لوگوں نے اسے پڑھا یعنی قرآن کو پڑھا، او کتبوہ فی المصاحف، یا اسے اس کی کتابت کی، مصاحف مصحف کی جمع ہے، قرآن جو دو گتوں میں ہم آج پڑھتے ہیں کتاب کی صورت میں، یا ان کو کتابوں میں لکھا، لم یخرج بذالک ان یکون کلام اللہ تعالی، تو یہ چیز اسے اس چیز سے نہیں نکالتی کہ یہ اللہ کا کلام حقیقی نہیں ہے۔ یعنی اگر آج کوئی اس کو لکھ رہا ہے یا اس کو کہ اس کی تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر رہا ہے تو اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ فرمایا فإن الکلام انما یضاف حقیقتاً، کہ کلام جو ہے نا اس کی حقیقت میں نسبت اس کی طرف کی جائے گی، من قالہ مبتدئن، یہ بڑی نکتے کی بات ہے، کلام کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی حقیقی نسبت کہ جس نے سب سے پہلے اسے کہا، مبتدئن، ابتدا میں جس نے سب سے پہلے اسے کہا نا اس کی طرف کی جائے گی، لا الہ من قالہ مبلغن مدین، نہ کہ اس کی طرف کہ جو اس کی آگے تبلیغ کرے یا اسے آگے پہنچائے۔ یعنی آج مثال کے طور پہ کوئی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر کوئی کلام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو صحافی جو ہے اس کی بات نوٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ اس کو آگے چھاپ رہے ہیں، آگے بتا رہے ہیں کہ اس نے اس طرح کا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے کی ہے، یہ اللہ کے لیے ہم مثال نہیں بنا رہے ہیں، ہم مخلوق کی مثال بتا رہے ہیں۔ تو کلام تو اصل وہی ہے نا کہ جس کی سب سے پہلے جس نے وہ کلام کیا اس کی نسبت اس سے کی جائے، مبتدئن، سب سے پہلے ابتدا جو ہوئی ہے نا اسی سے کی جائے گی۔ اور فرمایا وہ کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے، حروف اس کے حروف بھی، ومانی اور اس کے معنی بھی، یعنی یہ جو آواز پیدا ہوئی اور اس کا کلام، اس کے حرف یعنی اس کے الفاظ اور اس کے معنی، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، نہ وہ کوئی حکایت ہے کیا گیا، نہ وہ عبارت کیا گیا، نہ وہ مخلوق ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، سب سے پہلے اللہ نے کلام کیا، اس کی آواز سنی، اس کے حروف تھے، معنی تھے، جبرائیل نے سنے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، اس کے الفاظ تھے، اس کے معنی تھے، سارے کے سارے اللہ کی طرف ان کی نسبت۔ لیس کلام اللہ الحروف دون المعانی، اللہ کا کلام یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کہ اس کے معنی کچھ اور ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کا لیکن اس کے معنی کچھ کسی اور کے ہیں، ولل معنی دون الحروف، اور نہ ایسا ہے کہ اس کے معنی جو ہیں وہ حروف کے علاوہ ہیں، معنی بھی وہی ہوں گے
جو اللہ کی طرف سے اور حروف بھی، یعنی حقیقتاً جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا، خصوصاً شافعی رحمہ اللہ اور بلکہ خصوص بالخصوص احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں یہ فتنہ، انہوں نے بہت زیادہ کوڑے مارے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کوڑے ہاتھی کو پڑتے تو وہ مر جاتا، اتنا بڑا جو ہے یہ فتنہ تھا، یہ عباسیوں کے دور میں تھا، معتصم باللہ وغیرہ۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام حقیقی ہے۔ اب یہ ہماری آخری سلائیڈ آج کی الحمدللہ، مومنوں کا بروز قیامت اللہ کو دیکھنا۔ آپ دیکھیں گے پیچھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ 111 آیات لے کے آئے اور آخر میں اس بات کیا ان آیات، آخر پہ ان آیات کو لے کے آئے جس سے اللہ کا دیدار ہوگا۔ پھر احادیث میں 16 حدیث لائے اور آخر پہ وہ حدیث لے آئے جو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی جو اس بات کیا، سارا کا سارا نچوڑ پیش کیا ان قرآن کی آیات اور حدیث سے، تو آخر پہ جو ہے وہ اللہ کے دیدار کا جو ہے وہ اس بات لے کے آئے کہ جنت کی جو ہے وہ سب سے بڑی آخری نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ سارا کچھ جب مل جائے گا تو وہ زیادہ جو ہے نا، الحسنہ والزیادہ، تو زیادہ جو ہے وہ جنت میں وہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ وقت دخل ایضاً، اور اسی طرح اس میں شامل ہے فیما ذکرنا ہو، جو کچھ ذکر کیا اس نے، من الایمان، ایمان میں سے، بہی و کتبہی و ملائکتہ، یعنی کہ ایمان لانا اس کی کتابوں پر اور اس کے ملائکہ پر، و برسلہ، اور اس کے رسولوں پر، یعنی پیچھے یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا، اور اس کے بعد پھر جو ہم نے پڑھا اس کی معیت اور اس کا بلند ہونے کا عقیدہ، پھر اللہ کا کلام ہونے کا عقیدہ، یہ اصل میں اس پر ایمان ایمان بھائی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ جو اس کی نفی کرتا ہے نا وہ اللہ پر ایمان لانے کی نفی کر کے، وجہ کیا ہے؟ یہ صفات اللہ نے بیان کی اور یہ کلام اللہ کا ہے۔ اگر کوئی اس کی نفی کر رہا ہے تو وہ اللہ پر ایمان کی نفی کر، وہ بکتبہ، اور یہ کتابیں کہاں سے نازل ہوئیں؟ یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور اسی میں ان کا بیان آیا ان چیزوں کا۔ تو اگر کوئی اس چیز کی نفی کرتا ہے تو وہ کتابوں کی نفی کر رہا ہے، معاذ اللہ، اس کا کتابوں پہ ایمان جو ہے وہ اس کے منافی ہے۔ بب ملائکتی، اور یہ چیزیں ہمارے پاس پہنچے کیسی کہ جبرائیل جو لے کے آئے انبیاء پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ فرشتوں پر ایمان کے منافی ہو گیا اگر کوئی ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتا۔ وب رسول، اور اس کے رسول ہم تک کیسے پہنچی؟ رسولوں کے، انبیاء کے ذریعے، پچھلی امتوں کے اور ہمارے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو ان تمام، یہ دیکھیں کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کی صفات پر اس کی جو سارا پیچھے بیان ہوا ہے، اگر ان کا اس طرح سے نہ ایمان لانا جائے کہ جس طرح سنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ منصورہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے اس بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں اور رسولوں پر ایمان کے منافی ہے۔ اتنا خطرناک بات ہے۔ الایمان بان المؤمنین، کہ ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ مومنین یرونہ یوم القیامہ، اسے دیکھیں گے قیامت کے دن، ایانا کھلم کھلا، ایانا زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، بے ابصارہم، اپنی آنکھوں کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، کھلم کھلا دیکھیں گے۔ کما، اس کا بیان ہم پیچھے گزر چکا ہے آیات میں اور حدیث میں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ترجمہ کرتے ہیں۔ کما یرون الشمس سہون، جس طرح کہ وہ سورج کو دیکھتے ہیں سہون، واضح روشن، لیس بہا سحاب، کہ جب کوئی بادل نہیں ہوتا، صاحب کہتے ہیں بادل کو، یہ اللہ کے لیے مثال نہیں بیان کی جا رہی، مخلوق کے لیے، کہ جس طرح مخلوق ان چیزوں کو کھلم کھلا دیکھتی ہے، اللہ کو بھی اسی طرح کھلم کھلا دیکھیں گے۔ اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے نا۔ وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اور جس طرح وہ چاند کو دیکھتے ہیں لیلۃ البدر، بدر کی رات کہتے ہیں، بدر کی رات کہ جب 14ویں کی رات چاند پورا ہوتا ہے نا، اسے بدر کہتے ہیں۔ جس طرح یہ 14ویں کی چاند کو دیکھیں، لا یضامون فی رؤیتہ، یہ پیچھے حدیث بھی گزر چکی ہے کہ سترون ربکم عیانا، لا یضامون، انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، فی رؤیتہ،
اس کے دیکھنے میں، اللہ کے دیکھنے میں. یرونہ سبحانہ، اب وہ دیکھنا جو ہے اس کا وہ 2 بار ہے، 2 بار یعنی اس کا دیدار ہونا ہے 2 طرح سے. یرونہ سبحانہ وہم فی عرصات القیامہ، ایک مرتبہ اسے دیکھیں گے جب قیامت کے میدانوں میں، جیسا آتا ہے نا وجا ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اس کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. تو ایک وہ قیامت والے دن آئے گا، اس کو دیکھیں گے. ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ اسے دیکھیں گے جنت میں داخلے کے بعد، جنت میں اس کا دیدار ہوگا. کما یشاء اللہ تعالی، جس طرح سے اللہ چاہے گا. یہ اللہ کے دیدار کا اس بات آ گیا. الحمدللہ ہمارا 6واں لیکچر مکمل ہوا. اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.